المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا سب کچھ بے مثل اور بے مثال عطا فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ملنے تک اور نبوت سے لے کر اپنی زندگی کے آخر تک اور پھر عالم برزخ میں اور پھر عالم برزخ کے بعد عالم آخرت میں یعنی قیامت کے بعد بھی ان تمام تر ادوار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو سب کچھ بے مثال اور بے مثل عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونا، دنیا میں تشریف لے آنا، یہ بھی اپنی طرف سے ایک خاص رحمت اور اپنی رحمت کی ایک خاص تجلی کا ظہور کرنا تھا کہ حضرت آمنہ میرے پیارے پیغمبر کی والدہ محترمہ وہ فرماتی ہیں کہ عام حالات میں جو حمل کی تکالیف ہوتی ہیں ان تکالیف میں سے مجھے کچھ بھی کبھی بھی محسوس نہ ہوا، اور اس سے آگے چل کے پیدائش اور پیدائش کے بعد پھر دنیا میں آ جانا، اور دنیا میں آنے کے بعد میرے پیارے پیغمبر کا نام مبارک رکھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایتیں اور رحمتیں تھیں۔ جس
جس معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، اس معاشرے میں تو محمد نام رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ نام کیسے رکھتے تھے؟ عبد العزا، عبد شمس۔ صرف میرے پیارے پیغمبر کا اپنا نام نہیں، آپ کے والد کا نام بھی، آپ کی والدہ کا نام بھی، پھر آپ کے قبائل جن سے آپ کا تعلق تھا، چاہے ننہال کی طرف سے یا ددہال کی طرف سے، یا پھر تیسرا قبیلہ کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدت رضاعت گزاری ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا ہے، اور پھر آپ کی دائیہ دودھ پلانے والی، ان سب کے نام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہی تھا ان لوگوں پہ، وگرنہ اس معاشرے کے اندر ایسے نام رکھنے کا تصور ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی کوئی نام رکھ سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ کے دادا نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کے والد کا نام دیکھیں، حضرت عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اس معاشرے کے اندر تو یہ تصور ہی نہیں تھا اس بات کا، تو گویا کہ آپ کے دادا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد محترم کا نام بھی القاء فرمایا۔ اور پھر والدہ کا نام دیکھیں، حضرت آمنہ، امن والی، امن دینے والی، وگرنہ اس دور میں تو نام ہی عجیب رکھے جایا کرتے تھے۔ عاصیہ، سواد کے ساتھ عاصیہ، گناہگار۔ یہ لوگ یہ نام رکھ کے پھر اس پہ فخر کرتے تھے۔ ایک تو عاصیہ ہے نا، الف مادہ اور سین کے ساتھ، وہ نہیں، وہ تو پاک دامن عورت کو کہا جاتا ہے۔ عاصیہ عین اور سواد کے ساتھ، یہ ان کے نام تھے۔ گناہگار عورت، خنسا، یہ ان کے نام۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی طرف سے القاء فرمائے تھے۔ پھر آپ کی رضائی والدہ جس کا دودھ پیا میرے پیارے پیغمبر نے، ان کا نام حضرت حلیمہ۔ تو حضرت حلیمہ، حلیمہ کا معنی حلم اور صبر والی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، پھر آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی رضائی والدہ، ان کے نام منتخب فرمائے۔ اور پھر جن قبائل سے میرے پیارے پیغمبر کا تعلق تھا، ددہال کی طرف سے قبیلہ بنو ہاشم، جس کا معنی فرمایا کہ جو حاجیوں کو ستو پلانے والے لوگ، اور پھر ننہال کی طرف سے قبیلہ بنو زہرہ، جس کا معنی ہے باغوں والا، اونچوں والا، اور پھر تیسرا رضائی والدہ کا قبیلہ، قبیلہ بنو سعد، خوش بخت قبیلہ۔ فرمایا یہ ساری چیزیں میرے پیارے پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی عنایات رکھی ہے اپنی طرف سے۔ فرمایا اس زمانے کے اندر کہ جو زمانہ جاہلیت تھا، اور اس کے اندر ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، حوصلے کا پایا جانا، صبر کا پایا جانا، فرمایا امن کا پایا جانا، اور عبداللہ، اللہ کا بندہ ہونا۔ فرمایا وہ تو اپنے بتوں کے نام پہ اپنے نام رکھا کرتے تھے اور اس پہ فخر کرتے، یہ ہمارے فلاں بت کا بیٹا عبد الکعبہ نام رکھتے، کعبہ کا بندہ، جی عبد شمس، سورج کا بندہ، عبد العزا، عزا کا بندہ، یہ نام رکھنے پہ اپنے آپ پہ وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام، اور پھر والد کا نام، پھر والدہ کا نام، پھر دائیہ کا نام، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ حضرت ام ایمن، فرمائے یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص عنایتیں فرمائے تھے۔ اور الصلوۃ والسلام کا نام آپ کے دادا نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، فرمایا وہ کیوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے قبل ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
وہ جو خاص انوارات اور اپنی خاص رحمت کی تجلیات آپ کے دادا اور آپ کی والدہ اور آپ کے اہل و عیال پر ان کا ظہور فرمایا تھا، اور ہر طرف یہ بات ہونے لگی۔ آپ کے دادا جہاں بیٹھتے محفلوں میں یہ بات کرتے کہ میرے گھر میں جو بچہ یا بچی کوئی بھی پیدا ہونے والا ہے وہ عام نہیں ہے، وہ بڑا اعلیٰ ہوگا، کہ اس کی وجہ سے فلاں ہمارے گھر میں آسانی، فلاں گھر میں آسانی، فلاں طرف سے یہ کام ہمارا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، پر میں اس کی وجہ سے آسانیاں ہوں گی۔ کہ ان کے آنے سے پہلے ہر طرف ان کی تعریفیں ہی تعریفیں ہونے لگی۔ تو عبد المطلب نے کہا رجا یحمدا، اور میں ایسا آدمی آنے والا ہے کہ جس کی ہر طرف آنے سے پہلے ہی تعریفیں ہونے لگی ہیں۔ تو جیسے ہی پیدا ہوا تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ سنیے۔ خود میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنے نام کے بارے میں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وَأَنَا أَحْمَدٌ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان لی اسماء، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بہت سارے نام رکھے گئے ہیں، ان میں سے ایک ہے فرمایا انا محمد وانا احمد، فرمایا میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، وانا الماحی، اور میرا ایک نام اللہ تعالیٰ نے ماحی رکھا ہے، جس کا مطلب ہے یمحو اللہ الکفر، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے دنیا کائنات سے کفر کو مٹا دینا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا ایک نام حاشر بھی ہے، کیا مطلب الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، پر میں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قبر سے زندہ کر کے اٹھانا ہے، پر میں اب یحشر الناس علی قدمی، پھر ساری کائنات نے میرے قدموں پہ چل کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وانا العاقب، اور میرا ایک نام عاقب بھی ہے، عاقب کا کیا معنی ہے؟ الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کسی اور نبی نے نہ آنا ہو۔ تو آپ علیہ السلام کے نام بے شمار صفاتی نام ہے، بے شمار، لیکن ان میں سے جو ذاتی نام ہے نا میرے پیغمبر کے، جن کے بارے میں فرمایا ان لی اسماء، میرے خاص نام ہے، اور میں وہ ایک محمد ہے اور دوسرا احمد ہے۔ اور میں محمد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 دفعہ ذکر فرمایا، اور احمد کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں 1 دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ تو پیارے پیغمبر کے یہ نام محمد اور احمد، فرمائے نام کے اندر بھی اگر انسان غور و فکر کرے تو میرے پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت واضح ہوتی ہے۔ اب دونوں کے الگ الگ معنی آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے گا اس کا معنی کیا ہے۔ فرمائے امام راغب اصفہانی نے اپنی مفردات کتاب کے اندر محمد کا معنی کیا ہے۔ فرمائے محمد کسے کہا جاتا ہے؟ فرمائے محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، فرمائے محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام تر صفات کاملہ کو اکٹھا کر دیا گیا۔
کہ محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر تمام تر صفات محمودہ، صفات کاملہ کو اکٹھا اور جمع کر دیا گیا ہو۔ اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور میں بے شمار پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پہ خوبیاں اور اعلیٰ اوصاف سے نوازا ہے۔ فارسی کے ایک شاعر کہتے ہیں فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آج خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن سے نوازا ہے، فرمایا حسن عطا فرمایا بے مثال، فرمایا دم عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، فرمایا مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ صحیح سالم پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، فرمایا ید بیضاداری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دبا کے باہر نکالتے ہیں، فرمایا سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، فرمایا یہ ان کو تنہا عطا فرمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، سب کو الگ الگ عطا فرمائے، اپنے پیارے پیغمبر کو سارے انبیاء کرام کے کمالات جمع فرما کے اکیلے عطا فرما دیے۔ تو کیا معنی کیا؟ فرمایا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہر نبی کے لیے مخلوق میں فضیلت اور برتری ہے، اور وہ تمام تر فضائل اللہ تعالیٰ نے اکیلے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیے۔ تو محمد کا معنی صاحب مفردات نے کیا الذی اجمیت فیہ الخصال المحمودہ، کہ جس کے اندر تمام کی تمام اچھی عادات اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہو، اور صاحب قاموس نے معنی کیا اور بے مثال معنی کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے محمد کسے کہا جاتا ہے؟ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، فرمایا محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، فرمایا کہ جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو، فرمایا جس کی تعریفیں، جس کی توصیفیں، جس کے اوصاف فرمایا بیان کرنے والے ختم ہو جائیں لیکن اس کی تعریفیں کبھی ختم ہونے کو نہ آئیں۔ اب دیکھیے گا پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا، چار جہان ہیں، چاروں جہانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی تعریف کی ہے اور کروائی ہے۔ فرمایا پہلا جہان عالم ارواح، کہ جب انسان دنیا میں نہیں آیا عالم ارواح میں ہیں تمام لوگوں کی روحیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کرام کی ارواح کو اکٹھا فرمایا اور وہاں اپنے پیارے پیغمبر کی تعریف فرمائی ہے۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور 13واں پارہ، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کی ارواح کو اکٹھا فرما کے سب
رب سے وعدہ لیا اپنے پیغمبر کی رسالت کا، اپنے محبوب کی محبوبیت کا وعدہ لیا، اور کیا فرمایا؟ میرے انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا کرنی ہے، آپ کو رسالت بھی عطا کرنی ہے، لیکن خیال کرنا اگر تمہارے دور نبوت میں، تمہارے زمانے رسالت میں وہ میرا عزت اور عظمتوں والا رسول آ جائے، پھر خیال کرنا آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی عظمت اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن میرے پیغمبر کے آنے کے بعد فلاں کے لیے اس میں ہوگی کہ اپنی نبوت کا دروازہ بند کر کے آپ کو چلنا ہوگا، تو میرے اس محبوب پیغمبر کے پیچھے چلنا ہوگا۔ تو عالم ارواح میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت اور تعریف بیان فرمائی ہے۔ پھر انبیاء کرام دنیا میں آئے، فرمایا دنیا میں آ کے دیکھیے گا مختلف انبیاء کرام کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی تعریف کروائی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف تعمیر فرما رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا مزدور بن کے کام کر رہے ہیں اپنے والد محترم کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا جی یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں تعمیر ہو نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو خود تعمیر کروانا ہے، چلو آؤ نا اس بات پر موقع پہ اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کر لیں۔ پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف تعمیر فرما رہے ہیں، کتنا اعلیٰ کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا جا رہا ہے، لیکن سنیے گا ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، مولا ہم یہ بڑی نیکی کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ذرا سمجھیے گا ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ وہ جو اللہ کا گھر تعمیر فرما رہے ہیں ان کے اخلاص کے اندر بھی ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، مولا یہ اتنا بڑا کام ہے، لیکن اس کام کی وقت، اس کام کا مزہ تب آئے گا جب تو یہ ہم سے قبول فرما لے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام ہے نا بڑے سے بڑا ہی کیوں نہیں ہے، تو اس کا فائدہ تب ہو جب اس کو رب کے ہاں کیا مل جائے؟ مقبولیت مل جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی فخر نہیں، تکبر نہیں، کوئی آکڑ نہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، مولا ہم سے کیا فرما، قبول فرما۔ یہاں تو ہم 2 دن مسجد میں لگاتار آ جائیں نا نماز پڑھنے کے لیے، جی تو پھولے نہ سمائے، پتہ نہیں کیا سے کیا بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال کوئی بھی نیکی کرے تو اس میں بجائے فخر اور تکبر کے اپنے رب سے اس نیکی کی قبولیت کی دعا کرو کہ مولا میں کچھ نہیں تھا، تو نے ہی مجھے توفیق عطا فرمائی، اب تو ہی مجھ سے قبول فرما لے، اگر قبول نہیں کرے گا تو میرے کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال فرمایا ربنا تقبل منا، یہ ہم سے قبول فرما لے۔ اور ہم کیوں دعا کر رہے ہیں تجھ سے؟ اس لیے کہ انکا انت السمیع العلیم، اس لیے کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ جی کون ہے؟ شاباش اللہ۔ ہماری دعاؤں کو سننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، العلیم، اور ہماری زندگی کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور میں اس لیے آپ سے دعا فرما رہے ہیں
اب دعا کون سی کی ہے؟ پہلی دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمۃ لک۔ اور میں مولا ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور ایک تفسیری جملہ بھی سن لیجئے، پر میں تفسیر کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، پر میں مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، پر میں کہ دعا کے مسئلہ میں تمام تر انبیاء کرام کا مسلک اور عقیدہ صرف ایک ہی تھا کہ انسان کو جب بھی جو بھی جس چیز کی بھی ضرورت ہو تو کس سے مانگے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سبق فرمایا، فرمایا میں خلیل پیغمبر ہوں، میرا بیٹا اسماعیل وہ ہے جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، فرمایا دونوں آلائے دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، دوست بھی ہیں، لیکن اتنی عظمت ہونے کے باوجود میں ابراہیم یہ نہیں کہتا کہ میں یہ سب کچھ ہوں، ضرورت نہیں ہے اس سے مانگنے کی، تم بھی سارے مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں عطا کروں گا کہ میں رب کا خلیل ہوں، میرے پاس اتنے خزانے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، ابراہیم علیہ السلام فرمائے اس وقت بھی اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں مولا وجعلنا مسلمین لک، ہم پیغمبر بھی ہیں تیرے محبوب بھی ہیں، لیکن پھر بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ کیا بنا جی؟ فرما بردار بنا۔ وجعلنا مسلمین لک، آگے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میں دعا کرتا ہوں میری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا مسلمتاً جو صرف تیری ہو کے رہنے والی ہو، جو صرف تیری فرما برداری کرنے والی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، آئیے نا میرے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ او میرے صحابہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر کے گئے نا مولا میری اولاد میں سے اپنی فرما بردار ایک امت پیدا کرنا، اور میں کن تم ہو میرے صحابہ وہ تم ہو تم وہ جن کے لیے ابراہیم دعائیں کرتا رہا کہ وہ ایک فرما بردار امت پیدا کرنا، او میرے صحابہ وہ فرما بردار امت تم ہو۔ اب دوسری دعا فرمائی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا یہ بیت اللہ شریف یہ تیرا گھر میں خلیل نے بنایا ہے، مولا یہ مکان میں نے بنا دیا، مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے، مولا یہ گھر میں نے بنا دیا، یہ مکان میں نے تیرا بنا دیا، اب اس کو مکان کو آباد کرنے والا محمد تو اس میں مبعوث فرما دے، رسولا منہم، وہ عزتوں والا رسول تو ان میں مبعوث فرما دینا، منہم اور مبعوث بھی کرنا ہے تو منہم جو انہی میں سے ہو، کیا ہو جی؟ انہی میں سے ہو۔ یہاں سمجھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور 11ویں پارے سورۃ توبہ میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں فرمایا منہم، مولا انہی میں سے ان میں رسول بھیجنا، اور ادھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور دنیا کائنات والوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہے، جو کیا ہے جی؟ تمہیں میں سے، جو تمہارے اندر سے ہے، انفسکم جو تم میں سے ہے، میں اللہ تعالیٰ نے رسول
رسول مبعوث فرمایا ہے۔ اب بتائیے گا میرے دوستوں، مکہ میں کون رہتے تھے؟ انسان یا فرشتے؟ چلے انسان یا فرشتے؟ انسان رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، مولا یہ جو مکہ میں رہنے والے لوگ ہیں، انہی مکہ والوں میں سے ان میں وہ عزتوں والا رسول مبعوث فرما دینا۔ اب یہ 15واں پارہ میرے سامنے ہے، یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کا انداز سورہ بنی اسرائیل اور آیت کا نمبر 95 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اور میں یہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلم قانون بنایا ہے، پر میں اگر دنیا کائنات میں بسنے والے فرشتے ہوتے، دنیا کائنات میں آباد فرشتے ہوتے، میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف آسمان سے فرشتہ رسول بنا کے بھیجتا، پر میں فرشتوں کی ہدایت کے لیے فرشتے کو رسول بنا کے بھیجا جاتا، اور میں دنیا میں بسنے والے انسان تھے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بنا کے بھیجا، تو انسانوں میں سے بھیجا ہے۔ اس میں سے بھیجا ہے کہ انسانوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا فرما رہے ہیں، مولا جو مکہ میں آباد ہوں گے انہی میں سے ان کے اندر رسول بنا کے بھیجنا، رسولا منہم، پر میں جب انہی میں سے رسول بن کے آئے گا، میں ابراہیم کی اولاد ہوگی جو مکہ میں آباد ہے، اور میں ابراہیم کی اولاد، آگے جو پیغمبر آئے گا تو میری اولاد میں سے، مولا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں تاکہ وہ پیغمبر میری اولاد میں سے آئے، وہ عظمتوں والا رسول میری اولاد میں سے آئے، تاکہ فخر بھی میں ابراہیم کروں، فخر بھی کیا کروں میں، کیوں فخر نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ اللہ کا محبوب پیغمبر پیدا ہوا ہے، جسے اللہ نے کیا بنایا، اپنا محبوب بنایا، وہ پیدا ہوا تاکہ فخر بھی میں ابراہیم کروں۔ اگر کسی اور نسل میں سے رسول آ گیا تو پھر میں ابراہیم اس پہ فخر نہیں کر سکوں گا، پر میں اس لیے کہ میرا خاندان، میری نسل وہ انسانوں میں سے ہے، انسانوں کے علاوہ فرشتوں میں سے رسول آیا یا جنات میں سے آیا تو جنات میں سے آیا تو فخر جنات کریں گے، فرشتوں میں سے آیا تو فخر فرشتے کریں گے، پر میں نہیں ہوں میرا اللہ، میں خود بھی انسان ہوں، میری نسل میں سے رسول آئے تاکہ فخر بھی انسان کرے، کیا کرے جی انسان، بات سمجھ نہیں آ رہی، اور بات رسولا منہم، فرمایا کہ رسول بھیجنا وہ عظمتوں والا جو انہی انسانوں میں سے ہو۔ اب قرآن مجید دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے اعلان فرمایا، میرے پیغمبر اعلان فرما دیں کہ میں پیغمبر کی حیثیت کیا ہے، اصلیت کیا ہے۔ یہ سورہ کاف ہے اور سورہ کاف کی آیت نمبر 110 اور آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، دنیا کائنات والوں میں پیغمبر کی حقیقت ہی ہے کہ میں انسان ہوں، مثلکم جیسے تم، مثلکم جیسے تم، فرمایا ویسے ہی میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے میں پیغمبر کو بھی بھوک لگتی ہے،
فرمایا تمہاری ازواج مطہرات تمہاری بیوی ہیں، میں پیغمبر کی بھی ازواج مطہرات ہیں، تمہارے والدین ہیں، میں پیغمبر کے بھی والدین ہیں، تمہارے ننہال میرے بھی ننہال، تمہارے دادہال میرے بھی دادہال۔ فرمایا تم سفر کرتے ہو، کام کر کے تھک جاتے ہو، بیٹھ جاتے ہو، لیٹ جاتے ہو، میں پیغمبر بھی کام کرنے سے تھک جاتا ہوں۔ فرمایا جیسے تم انسان ہو، لوازمات انسانوں والے تمہارے ساتھ ہیں، میں پیغمبر کے ساتھ بھی ایسے لوازمات ہیں، لیکن فرق اور تم میں اور مجھ میں کیا ہے؟ فرمایا یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا اور تمہیں اس کے لیے منتخب نہیں کیا۔ فرق یہ ہے۔ حدیث پاک بھی سنیے گا، اکثر سناتا ہوں حدیث مبارکہ۔ میرے پیارے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے کے دوران بھول گئے، پر میں پڑھانی 4 رکعتیں تھی، میرے پیارے پیغمبر نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، سلام کر دیا۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے 2 رکعتیں ختم کی ہیں، سلام کیے، وہ اتحاد سے سیات ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر اس کو محبت سے کہتے ہیں ذوالیدین، اس کے ہاتھ تھوڑے بڑے بڑے محبت سے ذوالیدین فرماتے ہیں، بڑے ہاتھوں والا آ گیا۔ اور میں دیہاتی آدمی ہے، وہ آخری صف میں کھڑا ہو گیا اور کہتا کیا ہے؟ آپ قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یا تو نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کل ذالک لم یکن، اور بیٹھ جاؤ میرے صحابی، دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ آگے سے کہتے نہیں نہیں یا رسول اللہ ذالک یکن، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، یہاں تو بھولے یا نماز کم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر توجہ کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق جو قریب کھڑے ہیں پیچھے، صدق ذواليدين سچ کہہ رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہہ تو بیچارہ سچ رہا ہے، بات تو اسی طرح ہے، پر میں تم کیوں نہیں بولے؟ یا رسول اللہ ہم اس لیے نہیں بولے کہ آپ کا رابطہ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رہتا ہے، ہم سمجھے ہو سکتا ہے نماز ہوئی 2 رکعتیں گئی ہو، ادب کی وجہ سے خاموش ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حقیقت سامنے آ گئی۔ اب سنیے گا وہ جملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمائے، فرمایا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، فرمایا او میرے صحابہ میں بھی تمہارے طرح انسان ہوں، فرمایا جس اذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جایا کروں تو مجھے فوراً یاد دلا دیا کرو۔ اور میں بھول جانا فرمایا یہ انسان کا وصف ہے، انسان کی صفت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، میں پیغمبر بھی تمہاری طرح انسان ہوں، فرمایا اذا نسیت فذکرونی، اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ فرمایا تو کیا سمجھ آئی؟ قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی اصلیت کا جو واضح طور پہ بیان فرمایا، وہ دنیا والوں سمجھ جاؤ میرا پیغمبر کوئی اور نہیں ہے بلکہ تمہیں میں سے انسان ہے، لیکن تمہیں میں سے انسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے میں انسان ہوں آپ انسان ہیں۔ فرمایا نہیں ہو نہیں میرے دوستوں، میرا اور میرے پیغمبر کا کیا جوڑ ہے، ہماری کیا مماثلت ہے؟ فرمایا ہمارے ہاتھ بھی، ہمارے پاؤں بھی، ہماری انگلیاں، ہماری آنکھیں، ہمارا چہرہ، ہمارے ہونٹ، ہماری تھوک، فرمایا یہ ساری کی ساری ناپاک ہیں، یہ سارے کے سارے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ عطا فرمائے تو وہ انگلیاں عطا فرمائی۔ میرے پیارے پیغمبر زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف کرتے ہیں، رب چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا، ہاتھ ایسے دیے
کہ میرے پیارے پیغمبر اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھ کے درمیان میں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ تو ہماری کیا مماثلت ہے؟ جو مماثلت ہے وہ میں نے عرض کی ہے کیا کہ آپ علیہ السلام جیسے ہمارے ننہال ددہال والدین بہن بھائی پر میں اس بات میں آپ جیسا ہوں، باقی شان اور عظمت میں ہمارے جیسا نہیں ہے۔ جو پیغمبر کو شان اور عظمت اور مقام عطا فرمایا وہ مقام تو کسی پیغمبر کو بھی نہ مل سکا، وہ تو کسی پیغمبر کو بھی نصیب نہ ہو سکا، تو عام آدمی تو بڑی دور کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو شان اور عظمت و عطا فرمائی کہ نام ہی ایسا رکھا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا صاحب قاموس نے مانا کیا، اور میں محمد ذات کو کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرتم بعد مرہ، اور میں کہ محمد ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم ہونے کو نہ آئے، پر میں خود رب کائنات بھی جس کی تعریفیں کرے، ساری کائنات بھی تعریفیں کرے، پیغمبر بھی کرے، بڑا بھی کرے، چھوٹا بھی کرے، اور میں ساری کائنات مل کے جس کی تعریفیں کر رہی ہے، اور دنیا والوں محمد اس کو ذات کو کہا جاتا ہے، پر میں دنیا تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، عالم آخرت دیکھیے گا، اور میں جب ساری کی ساری کائنات اور میں ایک ایک پیغمبر کے دروازے پہ جا رہی ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گرمی کی شدت ہے اور میں اتنے زیادہ گرمی کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں، اور میں ایک ایک پیغمبر کہہ رہے لست لہائی تو غیری، لست لہائی تو غیری، میرا یہ منصب نہیں ہے، چلے اور پیغمبر کے پاس اور کے پاس اور کے پاس، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، سارے کے ساری دنیا جمع ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک ایسی ہستی کے پاس لے کے جاتا ہوں، اور میں جس کا یہ منصب ہے اور جس کے کہنے اور سفارش پہ اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب شروع کرنا ہے، اور میں سب مل کے میرے پیارے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آئے اور ہمارا حساب کتاب شروع فرمائے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرمائیں گے انا لہا، پریشان نہیں ہونا، یہ منصب میرا ہے، میں نے یہ دعا کرنی ہے، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں گے، پر میں عرصے دراز تک دعا ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو اللہ حکم فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا، اور میرے پیارے پیغمبر کیوں رو رہا ہے، ذرا سر اٹھائیے، سل توتا مانگیے گا میں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ دیکھیے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کا انداز، اللہ تعالیٰ فرما رہے ما یبکی کا یا محمد، سرائکی میں آپ اپنے بچوں کو جناب بڑے پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں ما یبکی کا، وہ شالا کدے نہ روے میرا سونا، جی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لگتا ہے آپ کو سرائکی بھی نہیں آتی، ما یبکی کا، وہ شالا کدے نہ روے میرا سونا، کیوں رو رہا ہے بتائیے گا، سل توتا اشفا تو شفا، آپ شفاعت کریں میں اللہ تعالیٰ قبول فرماؤں گا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرمائیں گے یا اللہ ذرا آئیے گا، آگے لوگوں کا حساب کتاب شروع فرمائیں، اتنی زیادہ گرمی کی شدت ہے، اللہ تعالیٰ کرسی عدالت آ جائیں گے، جیسے ہی آگے بیٹھے ہیں حدیث پاک کے الفاظ سنیے گا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پہ آگے بیٹھیں گے، سارے لوگ پوچھیں گے دوسرے سے یار کس کے کہنے پہ آئے ہیں، کون ایسا خوش نصیب ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور رب اس کی دعا کو قبول کر کے حساب کتاب کے لیے تشریف لائے ہیں، سب کہیں گے یار وہ اللہ کا محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث
حدیث پاک میں فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان ہر ایک کی زبان پر میرے پیغمبر کی تعریفیں ہوں گی۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، محمد اس ذات کو کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، کہ جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اور دوسرا نام میرے پیغمبر کا محمد کہ جس کی تعریف کی جائے، اور احمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ رب کی تعریف کی ہو، جو سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا ہو۔ اور آپ علیہ السلام کی کیا حالت اور کیا حیرت ہوتی تھی کہ جب آپ علیہ السلام رات کے وقت کھڑے ہوتے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ میں نے ایک دن جا کے قرآن لگایا، اللہ کے پیارے پیغمبر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کے سینے سے ایسے آواز آ رہی ہے جیسے ہڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، جیسے پانی ابل رہا ہوتا ہے اس کی آواز آتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اتنا طویل جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، رب کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم بنائے گئے، کوئی گناہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ، ہر ایک سے آپ پاک پیدا کیے گئے، پھر کیوں اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے شکر گزار بندہ بن کے رہ جاؤں، میں عبادتیں، یہ رب کی تعریفیں، میں رب کے سامنے عاجزیاں اور انکساریاں کرتا ہوں، رب کی تعریفیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں کہ اس نے مجھ پہ عطا کرنے کی کوئی بھی کمی نہیں کی ہے، اس نے اتنا مجھے عطا کیا، اور میں مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، مکہ میں یتیم تھا، سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، رب نے مجھے وہ مقام دیا، وہ عظمتیں اور شان عطا فرمائی، مجھے امام الانبیاء بنا دیا، مجھے خاتم النبیین بنا دیا، میں پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا فرما دیا، اور میں یہ ساری نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں میں تو اپنے رب کی تعریفیں کرتا ہوں تاکہ میں اپنے رب کا شکر ادا کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو نام، ایک محمد دوسرا احمد، کہ جسے بے مثال رب کی تعریفیں کرنے والا ہو اسے احمد کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے چند ایک باتیں یہ آپ کے نامی اسم گرامی کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے